اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک درجنوں مرتبہ انسان کا دیکھتا ہے دنیا اور آخرت میں لڑائی ہوتی ہے، درجنوں مرتبہ۔ بد نظری، نظر کی حفاظت وہی کرتا ہے جسے آخرت پر یقین ہو اور آخرت کی جنت کی حوروں کے حصول کا شوق بھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کرو۔ اب جب انسان نے توبہ کر لی، دوبارہ کچھ وقت کے بعد انسان کا دل گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مائل ہی نہ ہو، کیونکہ مائل ہونا بند ہو جائے آزمائش پھر ختم ہو جائے گی، پھر ترجیح ختم ہو جائے گی نا، دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ میچ میں تو جب تک مقابلہ ہوتا ہے تو اس میچ کو میچ کہتے ہیں، اس میں ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مقابلہ ہی نہیں ہو رہا، بنگلہ دیش اور پاکستان کی ٹیم میدان میں اتری، مسافہ کر کے چلی گئی، پھر کیا پتا چلے گا کون ہارا کون جیتا؟ یہ اس کے خلاف کھیلے گی، وہ اس کو ہرانے کی کوشش کرے گی، پھر کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں نے تمہیں بھیجا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، دنیا بھی آئے گی وہ تمہیں اپنی طرف کھینچے گی، آخرت تمہیں اپنی طرف کھینچے گی، دونوں آپس میں لڑیں گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تم کس کا ساتھ دیتے ہو۔ تو یہ جب تک لڑائی نہیں ہوگی میرے بھائی، مقابلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ لڑائی ہوتی ہے انسان کے دل میں اٹھنے والی خواہشات سے، بار بار خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف، عورت کو بے پردگی کی طرف، اولاد کو ماں باپ کی نافرمانی کی طرف، جوان آدمی کو بد نظری اور زنا کی طرف اور حرام کاریوں کی طرف، اور مال کمانے والے کو حرام کھانے کی طرف۔ یہ تمام کی تمام بری خواہشات ہیں جو انسان کو دنیا کی طرف کھینچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقابلہ کرنا ہے، اور اگر کبھی مقابلے میں ہار جاؤ توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ بڑی عجیب آیت ہے یہ۔ فرمائے دیکھو اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو تھوڑے سے نفع کے بدلے میں نہ توڑو، تھوڑے سے نفع کے بدلے میں نہ توڑو۔ گناہ کر لیا، اس کے بعد پکی توبہ کر لی، اللہ سے معاہدہ کر لیا اب نہیں کروں گا میں یہ، اے اللہ میں اس گناہ کے قریب نہیں پھٹکوں گا، تھوڑے دن میں شیطان دوبارہ اس گناہ کے قریب لے کر جائے گا۔ اب قرآن مجید کی یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں کیسی بہترین رہنمائی ہے۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا اس تھوڑے سے نفع کی طرف دل چاہ رہا ہے جسے تم بہت زیادہ سمجھ رہے ہو۔ زنا کو انسان بہت مزے کی چیز سمجھتا ہے، بد نظری کو، فلموں کو، بیہودہ تصاویر کو نوجوان بہت لذیذ اور بہت مزے کی چیز سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس تھوڑے سے مزے، پہلی بات اللہ نے کیا فرمائی؟ یہ مزہ بہت زیادہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ہے۔ شیطان تمہیں دکھا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے، حقیقت میں یہ بہت زیادہ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا سا مزہ ہے۔ فرمایا اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو اس تھوڑی سی لذت کی خاطر نہ توڑو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، فرمایا یاد رکھو اگر آج اس معاہدے پر قائم رہے تو اللہ کے پاس جو کچھ تمہارے لیے ہے هو خیر لکم، وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے، کئی گنا بہتر ہے۔ آج اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کر لو، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کر لو، جھکا لو۔ آج نظر کو جھکانا مشکل ہے، ہمت کر کے جھکا لو ایک دفعہ نظر کو، یہ سوچ کے جھکا لو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ما عند اللہ خیر لکم، اللہ کے پاس جو کچھ ہے تمہارے پاس ہے نہیں، نظر نہیں آ رہا، میں نے اپنے پاس جو رکھا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بیٹا باپ کو بتا رہا ہے، باپ بیٹے کو بتا رہا ہے بیٹا یہ چیز نہ کھاؤ، میں تمہارے لیے بازار سے ایک چیز لے کر آئی ہوں، ڈبے کے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ اس سے بہت زیادہ مزیدار ہے، یہ کھا لیا پیٹ بھر جائے گا۔ یہ دال پکی ہوئی ہے، اس میں صرف ٹماٹر کے 2-4 تڑکے دیکھ کے تم اس پہ رالے گرا رہے ہو اور کہہ رہے ہو ابو مجھے کھانے دو کھانے دو۔ باپ کہہ رہے بیٹا میں بازار سے تمہارے لیے برگر لے کر آیا ہوں، بریانی لے کر آیا ہوں، ڈبے کے اندر پیک ہے، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، مہمانوں کا انتظار ہو رہا ہے، 10-15 منٹ کی بات ہے، یہ ابھی کھا لیا نا تو پیٹ بھر جائے گا، اس کا مزہ نہیں آئے گا، اس میں لذت نہیں رہے گی۔ میرے پاس جو کچھ ہے، تو اس وقت باپ کیا لفظ استعمال کرے گا؟ میرے پاس، یہ نہیں کہے گا اس ڈبے میں جو کچھ رکھا ہوا ہے، یہاں باپ اپنی طرف نسبت کرے گا، بیٹا میں جو تمہارے لیے لایا ہوں، تو بیٹے کے دل میں کیا احساس ہوگا؟ یہ میرا باپ ہے، یقیناً کوئی لذیذ چیز لایا ہوگا تبھی مجھے روک رہا ہے اس سے۔ اللہ نے فرمایا لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، فرمایا اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو تھوڑے سے مزوں کی خاطر نہ توڑو۔ مجھے یہ جب میں آیت تلاوت کرتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ بہت
بہت محبت سے بہت لاڈ سے اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ یہ تو جو ہے نا بد نظری کرنا چاہ رہا ہے، زنا کی طرف جا رہا ہے، شراب پینا چاہ رہا ہے، عورت بے پردگی کرنا چاہ رہی ہے صرف اس لیے کہ زینت اظہار ہو، لوگ تعریفیں کریں. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کی تعریفیں، یہ تھوڑے سے مزے ہیں، تھوڑے سے مزے. ان تھوڑے سے مزوں کی خاطر تو نے جو مجھ سے ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو اتنے سے معمولی بات